نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہم پر ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ان میں چند نعمتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ایمان کی ہے اور ایک بڑی نعمت زندگی کی ہے جس زندگی میں میں اور آپ ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اصل زندگی تو ہماری بہت پہلے شروع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندۃ فما تعارف فيها ائتلف وما تناكر فيها اختلف کہ روحیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں
لشکروں کی جماعت کی شکل میں تھی. کئی چند آدمی تھے, کہیں ایک بڑی جماعت تھی, کہیں ایک بڑا خاندان کھڑا ہوا تھا. تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی جماعتیں مل کر وہ اللہ کے یہاں عالم ارواح میں تھی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ایک وعدہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنی مخلوق تھی سب کھڑے ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے, کیا بولنا چاہیے. سب سے پہلے جس ذات نے جواب دیا وہ حضرت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سب سے پہلے کہا بلا انت ربنا یا رب. سب سے پہلے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا بلا آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. پھر حضرات انبیاء علیہ السلام نے, پھر حضرات صحابہ اور نیک لوگ, پھر ساری مخلوق کہنے لگی. تو ہماری زندگی کی شروعات یہاں سے ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی نہیں ہے, وہ پیدا ہوا ہے, وہ ہمیشہ رہے گا, ابد میں رہے گا, ابد تک رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے, ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی. وہ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ آپ ایسے پہلے ہیں, آپ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء, آپ ایسے آخر ہیں کہ آپ کے بعد بھی کوئی مخلوق نہیں, آپ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں. تو ہماری زندگی کی شروعات وہاں سے, پھر وہاں سے چلے اللہ تعالیٰ نے عالم اشیاء میں چیزوں میں منتقل کیا, وہاں سے باپ کی پیٹھ میں آئے, وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے, وہاں سے اب دنیا میں آئے. یہ عالم انسان کے بدلتے رہے ہیں. کبھی عالم ارواح میں رہے, وہاں سے منتقل ہوئے, چیزوں میں منتقل ہو گئے, وہاں سے منتقل ہوئے, باپ کی پیٹھ میں آ گئے, وہاں سے منتقل ہوئے, ماں کے پیٹ میں آ گئے. اب یہاں دنیا کی زندگی ہے, اور یہ زندگی چھوٹی سی زندگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقل من يجوز ذلك. میری امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہیں, بہت کم ہے جو اس سے آگے بڑھیں گے. اکثر کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوگی. اور آپ دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال, 60 پر 3 سال. حضرت صدیق اکبر کی 63 سال, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 63 سال. بڑے بڑے صحابہ ملیں گے جن کی عمریں 63 کے اندر. اب یہاں ایک زندگی گزارنے کے بعد آگے ایک دوسری زندگی ہے قبر کی. قبر کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے قیامت تک کا وقت ہے. اب وہ پوری زندگی کا خلاصہ 3 جملوں میں پوچھیں گے. وہ جملے یاد کر کے جواب دینے کے نہیں ہیں, بلکہ وہ جملے زندگی کا خلاصہ ہیں. پوچھیں کہ من ربو کا, پوری زندگی کا خلاصہ نکالیں گے. پوری زندگی میں آپ نے اللہ کو کیا مانا ہے؟ اپنا پروردگار, پالنے والا, زندگی کے مسائل کا حل کرنے والا, مجھے زندگی اور موت دینے والا, زندگی کے ہر کام کا کرنے والا وہی. تو آپ نے پوری زندگی اللہ کو کیا مانا ہے؟ اس پوری زندگی کا خلاصہ ایک لفظ ہے من ربک.
اخلاق بھی ہیں، سب ملا کر دین ہے۔ عبادات میں نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، سب ملا کر ایک لفظ ہے عبادت۔ معاملات آپ کی لین دین لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو لین دین کیسے کرتے ہیں؟ معاشرت کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ پوری زندگی آپ نے جن کے ساتھ بھی خاندان میں گزاری، کیسے گزارے؟ اخلاق میں آپ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کیسے رہتے تھے؟ تو پوری زندگی پورے ملا کر ایک لفظ ہے دین۔ اور تیسرا سوال کریں کہ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون تھے؟ نام نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی تمہارے اندر کتنی تھی، حضور کے طریقے تمہارے اندر کتنے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ زمین کے سارے پردے ہٹا کر آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، ان بزرگ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ ایمان والا ہے، زندگی دین پر گزار کے رکھا ہے، تو وہ آسانی سے کہے گا کہ انہی کے لیے تو زندگی لگا کے آیا ہوں، انہی کے طریقے پر مر مٹ کے آیا ہوں، جو کچھ بھی تھا انہی پر لگا کے آیا ہوں۔ آج پوچھتے ہو کون ہے؟ یہ 3 سوال کے جواب دینے کے بعد فرشتہ اس سے کہے گا تمہارے قدموں کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھے گا 3 سوال کے جواب ہو گئے، جب وہ دیکھے گا پاؤں کی طرف ایک دہکتی ہوئی آگ، وہاں چیخنا چلانا لوگوں کا، وہاں کی تکلیفیں عذابات دیکھے گا، فرشتہ کہے گا اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جگہ سے بچا لیا ہے۔ اور اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ملتی تو بھی یہ خوشی بہت بڑی تھی۔ پھر کہیں گے دوسری طرف دیکھو، جب وہاں دیکھے گا جنت ہے، باغات ہے، وہاں کے محلات، وہاں کی نہریں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی ساری نعمتیں دیکھے گا، اور فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے بندے اب یہ تیرا ٹھکانہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس نعمتوں والی زندگی میں تو رہے گا۔ خدا نہ خاصہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر یہ خدا نہ خاصہ جواب نہیں دے سکے، فرشتہ کہے گا دیکھو تمہارے پاؤں کی طرف، دیکھے گا جنت ہے، جنت کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، خوشبوئیں سب سونگے گا، وہاں کی چیزیں نعمتیں دیکھے گا۔ فرشتہ کہے گا کہ اللہ کے بندے تیری نافرمانی کی وجہ سے یہ نعمت تجھ سے چھن گئی ہے، اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف دکھایا کہے گا کہ جہنم کو دکھا کے اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ یہاں کے بعد دوسرا عالم ہے قبر کا۔ قبر کا ایک عالم ہے، اس عالم کی زندگی، اور وہ زندگی کا بننا بگڑنا اب پر ہے، اس زندگی پر موقوف ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں ایک زمانہ رہنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر میں کھڑا کریں گے، وہ ایک عالم ہے میدان محشر، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے کھڑا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ مجرمین کو کھڑا کیا جائے گا، وہ بہرے، اندھے اور گونگے بن کے کھڑے ہوں گے، نہ انہیں کچھ بولنے کی طاقت ہوگی، نہ انہیں کوئی دکھائی دے گا، نہ کچھ سنائی دے گا، ایک ڈر سا طاری ہوگا، بلکہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو بتا وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب اللہ تعالیٰ کلام پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب نافرمان اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا تو اندھا کھڑا
کیا جائے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. قیامت کے دن اندھا بنا کے کھڑا کریں گے. کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے اللہ آپ نے آج مجھے اندھا بنا دیا, میں تو بینا تھا, دیکھنے والا تھا, مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. تیرے سامنے ہمارے احکام آتے, ہماری باتیں آتی اور ایسے اندھا بن کے دنیا میں جاتا تھا. تو ہر ایک کو کھڑا کیا جائے گا مجرم ہونے کی حالت میں. قبروں سے اٹھائیں گے تو مجرم ہونے کی حالت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. ایک جگہ فرمائے 1000 سال کا ایک دن ہوگا. ایک جگہ فرمائے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ایک دن 50,000 سال کے برابر. یہ سب اس کے لیے ہوگا جس نے نافرمانی کی, اللہ کے حکموں کو توڑا, اللہ کی بات مان کے زندگی نہیں گزاری. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا یخفف المؤمن هذا اليوم كصلاة مکتوبۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والے پر, نیک آدمی پر اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا ہلکا بنائیں گے جتنا ایک فرض نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے. ایمان والے کے پورے میدان محشر کا پورا وقت اسے صرف ایک فرض نماز کے برابر لگے گا. ایک فرض نماز میں 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں, اب اسے اتنا ہی لگے گا کہ اس کا گویا کہ اتنا ہی وقت میدان محشر میں رکا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال رکھیں گے. ایک نیک دفتر ہوگا جس میں خالص نیک عمل ہوگے, اور ایک دفتر ہوگا جس میں خالص برائیاں ہوں گی بندے کی, اور ایک دفتر ہوگا جس میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنی نعمتیں خرچ ہوئی ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دستور یہ ہوگا کہ نعمتوں کا دفتر کھولیں گے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک جتنی نعمتیں خرچ ہوئی ہیں وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں, چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہوں یا غذا کے لحاظ سے نعمتیں ہوں یا کسی بھی طریقے سے نعمتیں ہوں, وہ ساری نعمتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. پہلے نعمتوں کا دفتر کھولیں گے, نعمتیں اٹھائیں گے, نیک عمل سے تولیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چند نعمتیں ہوئی ہوگی کہ نیک عمل کا سارا دفتر ختم ہو جائے گا. صرف گناہوں کا دفتر ہے اور ادھر نعمتوں کا دفتر ہے جو ہم نے زندگی میں استعمال کی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یوں مانگو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان کر دے. تو ایک زندگی ہے, وہاں پر پھر اس کے بعد آگے پل صراط ہے, وہاں سے آگے بڑھے حوض کوثر ہے, وہاں سے آگے بڑھیں گے پھر جنت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں سے آگے بڑھے, خدا نہ خاصہ پل صراط سے کٹے نیچے گرے تو وہاں سے ہلاکتیں شروع ہو جائیں. تو زندگی ہماری بدلتی رہے گی, بدلتی جائے گی. تو اس کے لیے اصل پوری زندگی, اگلی زندگی کا نچوڑ اس زندگی میں. اس زندگی کو جیسے گزاریں گے اگلی زندگی ویسی ہماری رہے گی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتے تو یہ ہماری جان ہمارے لیے وبال بن جاتی, ہمارا مال ہمارے لیے وبال بن جاتا, عذاب بن جاتا. ہماری صلاحیت, ہمارا علم, ہماری طاقت, یہ سب ہمارے لیے وبال اور عذاب بن جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہیں, عذاب ہوتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کے سکھایا کہ یہ زندگی تمہاری ضائع
تمہاری زندگی کے ایک ایک آداب پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں. تمہاری زندگی کے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے بدلے طے کیے گئے. اسی لیے فرماتے کہ ایک دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی اللہ کے پاس سے ہمارے لیے لے کر آئے. اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے اور اسے چھوڑنے کا نام بے دینی ہے. ہم نے دین کو صرف کھانے میں سونے میں بنا کے رکھ لیا ہے. کبھی کھانا دین کے طریقے پر، سونا دین کے طریقے پر. اللہ کے نبی نے زندگی کے ہر موڑ کو سکھایا تو اسے زندگی کو آپ علیہ السلام کے طریقے پر لایا جائے اور قیامت میں اسی کو رکھ کر دیکھا جائے گا کہ نام عمل تلیں گے. آپ علیہ السلام کی ذات مبارک کو نمونہ بنائیں گے. آپ علیہ السلام کی زندگی کے مشابہ جس کی زندگی ہوگی فرشتہ اعلان کرے گا فلان ابن فلان سعیدہ فلا یشقی ابدا کہ فلان فلان کا بیٹا نیک بخت ہو گیا، اب اس کے بعد کبھی بدنصیب نہیں ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہو گیا فرشتہ اعلان کرے گا فلان ابن فلان شقیہ شقیہ فلم صاحب بعد ہوا بدا کہ فلان فلان کا بیٹا بدنصیب ہو گیا، اب اس کے بعد کبھی خوش نصیبی کا چکرا نہیں دیکھے گا. تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر طریقے کو سکھایا کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. عبادات سکھائیں، یہ اللہ کے بندے کے درمیان کی ایک پاکیزہ زندگی ہے. اسے آپ علیہ السلام نے سکھایا نماز کیسے پڑھنا، کہ آپ علیہ السلام نے سکھایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز ہو، کہ نماز میں کھڑے دنیا کوئی بھول گئے. حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی باتیں کرتے کرتے نماز میں آتے، دنیا سوچتے سوچتے نماز پوری کر دیتے. کہ نماز میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صفت احسان کے ساتھ نماز ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تمہارے سامنے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بندہ کیسے عبادت کرتا ہے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو یہ تو سوچ کے پڑھو اللہ مجھے دیکھ رہے، میری ہر بات سن رہے. حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر رکن میں کم از کم 3 مرتبہ یہ دھیان لاؤ کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں. اس دھیان کے ساتھ نماز ہوگی تو یہ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. تو نمازیں درست کرائی، اللہ سے عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا. آپ علیہ السلام کے بارے میں آنا توربت قدمہ، اتنی عبادت کرتے اتنی عبادت کرتے اتنی عبادت کرتے کہ پیر سوج گئے تھے، پیروں میں سوجن آ گئی تھی، اتنی کھڑی عبادت ہوتی تھی. نماز کا طریقہ سکھایا، حتیٰ کہ نماز کے لے کر مسجد کا بھی طریقہ آپ نے سکھایا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہو کر آپ نے دیکھا کہ کہیں کچھ بلغم وغیرہ پڑا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری نیکیاں وہ ہیں جن کو آدمی حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے، اللہ کی وہ بڑے درجے کی نیکیاں ہوتی. پھر آپ علیہ السلام نے اسے صاف کروایا، پانی ڈلوایا کہ مسجد کو پاک رکھنے کا حکم دیا. مسجد کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے آپ حضور کے زمانے میں ایک عورت تھی مسجد صاف کرتی تھی، چند دنوں سے نظر نہیں آئی. تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، کیا بات ہے، بڑھیا نظر نہیں آ رہی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ اس کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کسی کا انتقال ہو جائے مجھے اس کی اطلاع کرو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسجد کے صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دی ہے. دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس عمل سے اللہ کیا بڑا بدلہ پاتی. ایک روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے دور میں
اس کی چھت کھجور کے پتے تھے، کھجور کے تنے اس کے پلر تھے، ستون تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو مسجد کچھ بڑی ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کو کی توسیع بھی کی، مسجد کو اور بڑا کیا، اور بڑا کر کے مسجد کو مزین کیا، پتھر لگوائے، مسجد کو خوبصورت بنایا، مسجد کی پینٹنگ کی، خوبصورت سے خوبصورت مسجد کو بنایا۔ بعض لوگوں نے اس زمانے میں کہا بھی کہ آپ تو آپ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ گئے، حضور کے زمانے میں جیسی مسجد تھی آپ نے مسجد کے طریقے کو بدل دیا ہے، مسجد میں پتھر اور مسجد پتھر کے ستون آ گئے، مسجد میں رنگ و روغن کر دیا، خوبصورت بنا دیا، حضور کے طریقے سے پر نہیں رہی مسجد۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں جتنے آس پاس مکانات ہیں یہ کون سے حضور کے طریقے پر رکھے گئے ہیں؟ سب تو اپنے مکانات عالی شان بنا لیے اور اللہ کے گھر کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا گھر لوگوں کے گھروں سے اونچا ہو، اللہ کا گھر لوگوں کے گھروں سے عالی شان ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے لوگوں کا حال حضور کے زمانے میں تھا، مکانات کے لحاظ سے مسجد سادی بنائی گئی تھی، آج لوگوں کے مکانات عالی شان ہیں، اللہ کا گھر بھی عالی شان ہونا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کی تعمیر کی اور اسے اچھا بنایا، اور یہ فرماتے تھے کہ اسی روایت کو بیان فرماتے من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں کوئی مسجد بنائے، اللہ کا گھر بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بانٹ کے نہیں دیتے، جسے دیتے پورا پورا بدلہ دیتے۔ اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر کسی نے کوئی چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے گھر پہ لگوائی ہے تو اسے اللہ کے دربار میں جنت میں پورے کا پورا محل ہی ملے گا۔ ایسے نہیں کہ جتنا دیا اتنا دیا جائے، جس نے محنت کی اسے اس کی محنت پر پورے کا پورا گھر بنتا ہے۔ حضرت والد صاحب اللہ مرقدہ فرماتے تھے جب حرمین کی تعمیر ہو رہی تھی ترکیوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ مردوں کے لیے بھی، مستورات کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی مستوری ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی لا کے ہاتھ بھی لگا دے بچہ تو اس کی بھی پورے دن کی مستوری ہوتی ہے۔ بعض عورتیں دودھ پیتے بچوں کے ہاتھ لگا دیتے کام کی جگہ تو ان کو بھی پورے دن کی مزدوری دی جاتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ سفر کر کے آ رہا تھا، راستے میں ایک جگہ رکا، جمعہ کا بیان چل رہا تھا، جمعہ کا بیان چل رہا تھا۔ اسی دوران امام صاحب کو معلوم ہوا کہ اس وقت میں حرم کے بڑے حرم کے جو بڑے ہیں، یعنی اب اس وقت میں جن کی حکومت ہے، حاکم حرم، وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور ان کی مسجد میں نماز کے لیے رکے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا ہمارے درمیان حاکم حرمین شریفین موجود ہیں۔ تو بادشاہ مسلح تھا، مسلح کو ہٹایا، مسلح ہٹا کے زمین پہ سجدہ کیا، سجدہ کر کے کہنے لگا میں خادم الحرمین ہوں، میں اللہ کے گھر کا خادم ہوں، میں حاکم نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے گھر کی خدمت مجھ سے لی ہے، میں اللہ کے گھر کا خادم ہوں۔ تو اللہ کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی خدمت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور کے زمانے میں ہی مسجد کی تعمیر کی تھی تھوڑے فاصلے پر۔ لوگوں نے جب ان سے کہا کہ مسجد نبوی رہتے ہوئے آپ نے دوسری مسجد تعمیر کر دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے اور مجھے فضیلت مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایک گھر بنا دے، اس کے لیے میں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے۔ اور اسی پر یہ بھی فرماتے تھے جو جتنا حصہ لگائے اللہ کے گھر کے بنانے میں، اللہ تعالیٰ اپنے
ہے اللہ نے حضرات انبیاء کو حکم دیا تھا مسجد کی صفائی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ آنے والے طواف کرنے والے آئیں گے, نماز پڑھنے والے آئیں گے, میرے گھر کو آپ صاف رکھیے. جس کام کا اللہ نے نبیوں کو حکم دیا تھا وہ کام اللہ نے اس امت کو دیے. تو آپ علیہ السلام نے عبادات کے طریقے سکھائے, عبادت کی جگہ کا بھی حکم بتایا, عبادت کی جگہ کے فضائل بھی سنائے. پھر آپ علیہ السلام نے معاشرت سکھائی کہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, ماں کے احکام سکھائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یعنی ان کی خدمت کرو جنت پاؤ گے. ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور اقامت بھی کہیں جا چکی ہوتی, میں رکعت باندھنے کے قریب ہوتا, اتنے میں اندر سے آواز آتی, میری امی بلاتی محمد, تو میں نماز روک کے پوچھتا امی کو جا کے, امی بتاؤ کیا کام ہے, پہلے آپ کا کام کرو. ماں کے حقوق بتائے. آپ علیہ السلام کی 6 سال کی عمر شریف تھی جس میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. پھر آپ علیہ السلام تقریباً 63 سال کی عمر میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اس وقت میں مقام ابوا کی طرف آئے اور آ کر اپنی والدہ کی قبر پر دیر تک بیٹھے اور بہت دیر تک روتے رہے. تو ماں کے حقوق سکھائے, ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں سب سے اچھے اخلاق کسے دکھاؤں, سب سے اچھے اخلاق دکھاؤں, کسے دکھاؤں. تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ تمہارے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کی مستحق. وَمَنْ أَبَرُّ کس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کروں, سب سے اچھا طریقہ کس کے ساتھ رہوں. آپ نے فرمایا تمہاری امی کے ساتھ. انہوں نے کہا ثم من, پھر ماں کے بعد آپ نے فرمایا ام, تمہاری والدہ ہی. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من, پھر آپ نے فرمایا ام, تمہاری امی. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو. پھر فرمایا ثم ابا, پھر تمہارے ابا کا درجہ ہے, تمہارے ابا کے ساتھ اچھے رہو. اسی لیے آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے, ایک صحابی آتے ہوئے انہوں نے آپ علیہ السلام کو, ایک صحابی آ کے انہوں نے شکایت کی, اپنے والد کی شکایت کی کہ میرے ابا میری چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے, میرا پیسہ بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے, میری چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلوایا. جب وہ وہاں سے نکلے تو نکلتے ہوئے ان کی زبان پہ کچھ جملے آئے, ان کے دل میں کچھ جملے آئے جسے ان کے کانوں کو بھی سنائی نہیں دیا. جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام کو ان کے آنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب یہ آپ کے پاس آئے ان سے پوچھئے وہ کیا جملے تھے جو آپ کے دل نے کہے, آپ کے کانوں کو بھی سنائی نہیں دیا. جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے وہ کیا جملے تھے جو تمہارے دل نے کہے, تمہارے کانوں کو بھی سنائی نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا اپنا دکھڑا تھا وہ دل میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تھا وہ, تو انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا. عربی میں تقریباً 8 اشعار سنائے. غزوتک مولودا ومنتک نافعا تعل بما اجنى عليك وتنحل اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابد بسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تمهل تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي اليها مدى ما كنت فيها أؤمل جعلت جزائي غلظة وفزادة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المصحح يفعل. دکھڑا اپنا سنایا کہ اللہ کے نبی دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ بیٹے میں نے تو تجھے بچپن سے پالا ہے, بچپن سے میں نے تیری فکر کی, بچپن سے پال پوس کے تجھے بڑا کیا ہے, اور بچپن سے تیرے ساتھ میرا حال یہ رہا ہے کہ کبھی تو بیمار ہو جاتا تو میں پوری رات تجھے لے کے گود میں روتا رہتا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے.
ایسے لگتا تھا بیماری تجھے نہیں ہے مجھے آ گئی ہے. کانی انل متروں کو دو نہ قبل لدی ترکتا بھی دونی فائنی تمہلو. میری آنکھ کو تھوڑی رتی برابر بھی مہلت نہیں رہتی, پوری رات جاگتا رہتا تھا تجھے لے کے. جب بھی تو بیمار ہوتا مجھے ڈر شروع ہو جاتا کہیں تیری موت اس بیماری میں نہ آ جائے. یہ تو طے تھا کہ جب موت آئے گی تب تو جائے گا, لیکن ہر بیماری میں مجھے ڈر شروع ہو جاتا کہیں میرا بچہ اس بیماری میں نہ چلا جائے. جب اس عمر کو پہنچ گیا جس کی مجھے امید تھی, فلما بلغت السن والغایۃ التی, اس عمر کو پہنچ گیا جس عمر کی مجھے تلاش تھی, مجھے امید تھی کہ میرا بچہ بڑا ہوگا, میرے کندھے سے کندھے ملا کے چلے گا, میرے ہر غم کو اپنے اوپر اٹھا لے گا, میرا ہر بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لے گا, ہر کام میرے کام میں ساتھ دے گا. جب اس عمر کو تو پہنچ گیا مجھے بڑی خوشی ہونے لگ گئی, لیکن جعلت جزائی غلظۃ و فظاظۃ, اب تک کے ساری کوششوں کی, سب تک کی ساری محنتوں کا بدلہ اب تو غصے سے اور سخت کلامی سے دیتا ہے. مجھے غصے سے بات کرتا ہے, سخت جملوں سے مجھ سے بات کرتا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچپن سے تو نے میرے اوپر احسان کیے ہیں, تیرے احسانوں کے تلے میں دب کے چلا ہوں. پھر کہنے لگے اگر تو میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتا تو کوئی مجھے شکوہ نہیں ہے, گلہ نہیں ہے. میرے باپ ہونے کا, میری ذمہ داریوں کا تو حق ادا نہ کرے تو مجھے شکوہ نہیں ہے. کم سے کم میرے ساتھ ایک اچھا پڑوسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے ویسا تو سلوک کرتا میرے ساتھ. اچھے اخلاق سے پیش آتا. تھوڑی سی تیری چیز استعمال کیا اور وہ بھی استعمال کیا اپنی سمجھ کے. میرا بیٹا میرا ہے, اس کی چیزیں میری ہیں, یہ سوچ کے میں نے استعمال کیا, اور تو لا کے اللہ کے نبی کے پاس شکایت کر دی. جب ان کا دکھڑا یہ سنا آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے, اٹھ کر ان کے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کہا تم کیا سمجھتے ہو اپنے ابا کو؟ کہ لئے انت و مالک لابیک, اجی تم بھی, تمہارے مال, تمہارا مال, تمہارے پاس جو کچھ ہے سب تمہارے ابا کا ہے. یہ دکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری. ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ ان کا بدل نہیں مل سکتا ہے. پھر بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا. حضرت شیما آپ علیہ السلام کی بہن تھی. آپ علیہ السلام بچپن میں حضرت شیما آپ علیہ السلام کو لے کر کبھی بکریاں چرانے لے جاتی, کبھی ایسے لے کر پھرتی تھی, اور آپ کو لوریاں دے کے سناتی تھی. وہ آپ علیہ السلام مکے سے مدینے, نبوت, ہجرت, پھر ایک بڑا زمانہ گزر گیا. حنین کا موقع تھا, اس وقت میں آس پاس کے قبیلے قید ہو کے آئے تھے. اس میں سے ایک عورت نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں, میرا نام شیما ہے. تو صحابہ نے جا کے آپ علیہ السلام کو سنایا کہ اللہ کے نبی, ایک عورت ہے بنو سعد کی, وہ اپنا نام شیما بتلاتی ہے, کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیما آئی ہے, شیما میری بہن ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ بلاؤ میری بہن کو. حضرت شیما جب آنے لگی, حضرت شیما نے تو حضور کو بچپن میں دیکھا تھا, حضور کو اپنے گود میں کھلایا تھا, لوریاں سنائی تھی, حضور کو سلاتی تھی, حضور کو لے کے پھرتی تھی. اس وقت میں بچپن میں دیکھا تھا. آج اللہ کے نبی کی شان و شوکت, حضور کی شان, حضور کے سامنے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, بات نہیں کر سکتا, سب نگاہیں نیچے کر کے کھڑے ہو حضور کے سامنے. جب وہ پوری وہاں کے منظر کو دیکھ کر یہ حیبت زدہ تھی. جب وہ آنے لگی, آپ علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھا کے بچھا دیا کہ بہن اس کے اوپر سے آؤ. تو انہوں نے چادر اٹھا کے سر پہ رکھ لیا کہ اللہ کے نبی یہ پیر نہیں سر پہ رکھنے کے لائق ہے. وہ ڈری ہوئی تھی. حضور نے ان سے بات چیت کی, کہا کہ بچپن میں تم یہ لوری پڑھ کے مجھے سناتی تھی, اور یہ مذاق ہوا, یہ بات کرتے تھے, یہ بات بچپن کی ساری باتیں آپ علیہ السلام نے سنائی. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن اگر تم میرے ساتھ مدینہ چلنا چاہو تو میرے ساتھ مدینے چلو, میں وہاں تمہارے لیے ٹھکانہ گھر وغیرہ بنا کے دے دیتا ہوں, تم وہاں رہ جاؤ. پھر کہا کہ اگر تم واپس اپنی بستی جانا چاہو تو اس کے لیے انتظام کر دوں گا. حضرت شیما نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے, میں اپنی بستی واپس جانا چاہتی ہوں, کہ میں اپنی بستی کو واپس جاؤں گی, وہاں جا کے رہوں گی.
تو آپ علیہ السلام نے اپنی بہن کے لیے فرمایا کہ بکریوں میں سے 100 بکریاں، تقریباً 100 بکریاں آج کے زمانے کے حساب سے بڑی مالیت ہو گئی، 10 لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں، اٹھا کے 100 بکریاں آپ علیہ السلام نے دی اور بہت سارا سامان دیا، اپنے گھر اپنی جتنی مستورات ساتھ میں تھی آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ میری بہن شیما گھر جا رہی ہے، جو ہدایہ تمہارے پاس ہو دے دو۔ اتنے ہدیے جمع ہوئے، اتنے جمع ہوئے کہ پوری اونٹنی ہدیوں سے بھر گئی تھی۔ آپ علیہ السلام پیدل تھے، بہن کو لے کے چلتے رہے، آپ نے فرمایا بہن آپ اوپر بیٹھ جاؤ، اونٹ پہ اونٹنی پہ بٹھایا اور لے کے چلتے رہے، کہنے لگی کہ اللہ کے نہیں بہت شرم آ رہی ہے، میں نیچے اتر جاؤں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں بہن آپ اوپر بیٹھو، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ کہنے لگی بستی، اپنی بستی والے تو مجھے بار بار کہتے تھے اب تیرا بھائی تو بہت بڑا ہو گیا ہے، تجھے کہاں پہچانے گا وہ، میں بھی جا کے دنیا سے کہوں گی اللہ نے مجھے جو بھائی دیا تھا نہ ویسا بھائی آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے، نہ دنیا میں ایسا آج تک پیدا ہوا، نہ قیامت تک ایسا بھائی پیدا ہوا۔ تو بہنوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا کہ بہنوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، وہ بدسلوکی کریں گے، کبھی برائی ہوگی، کبھی کچھ تکلیف دیں گے، لیکن ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، کل اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی دیکھ کے خوش ہوں گے۔ بھائیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا، آپ کے حقیقی کوئی بھائی نہیں تھے لیکن چچیرے بھائی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بہت چاہتے تھے آپ علیہ السلام۔ پہلے انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، نجاشی کے سامنے بھی بڑی شاندار تقریر کی تھی، بہت بہترین تقریر، اور اسے نجاشی کو سمجھایا، نجاشی بھی مسلمان ہوا۔ پھر وہاں سے مکہ مدینہ پاک کو ہجرت کی، مدینہ پاک جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت میں خیبر فتح ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ گھر کے باہر نکلتے تو چادر کے ساتھ نکلتے تھے، لیکن اس دن آپ علیہ السلام اتنی جلدی میں تھے کہ چادر کا کچھ حصہ کندھوں پر تھا، کچھ زمین پر تھا، ایسے آپ علیہ السلام باہر نکلے اور فرمانے لگے مجھے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ میری خوشی فتح خیبر کی ہے ام بقدوم جعفر، یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد کی خوشی ہے۔ تو بھائیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا، ہر ایک کے حقوق سکھائے، تاجر ہے تو تاجر کو تجارت کا طریقہ سکھایا کہ تجارت کیسے کرنی چاہیے، کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے 4 اصول تھے تجارت کے، کہ سچائی، امانت داری، دینداری، سمجھداری کے ساتھ، کہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، امانت داری سے کرنا، خیانت نہیں کرنا، اور پھر تیسرا فرمایا دینداری کے ساتھ کرنا، بے دینی سے نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنا، زکات ادا نہ کرنا، یہ سب نماز کی پابندی، زکات کی پابندی کے ساتھ، دینداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ، کس سے معاملہ کرنا، کس سے نہیں کرنا، کون سا معاملہ کرنا، کون سے معاملات نہیں کرنا، یہ سب چیزیں آپ علیہ السلام نے سکھائی۔ کبھی تھک گئے ختم کر لیں گے، ایسے لگا تھک گئے نا سب، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے زندگی کا ہر طریقہ سکھایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے اور اسے چھوڑنے کا نام بے دینی ہے۔ اب یہ محنت اسی کے لیے ہے کہ ہمارے اندر زندگیوں میں دین آ جائے۔ حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ 2 کام ہیں، 2 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلا اس کام کا فائدہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کا فائدہ کیا ہے۔ اس کام کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کام کرنے والوں کو اور جو محنت ہم کر رہے ہیں اور جن پر ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے، 100% دین پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اس کام کا مقصد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو اور جہاں محنت ہو رہی ہے وہاں کے علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ
ابھی ہم بھی 100% دین کے پابند نہیں ہوئے، اسی محنت میں چل رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی 100% دین پر چلنے کا، دین پر عمل کرنے کا جذبہ آ جائے، دین پر چلنے والے ہو جائے۔ اس لیے کہ جتنا دین کی محنت ہوگی اسی کے بقدر ہدایت اترے گی، ہدایت کے بقدر لوگ دین پر چلیں گے۔ محنت کی سطح کم ہوگی، ہدایت کم اترے گی، لوگوں کے اندر دین پر چلنے کا مزاج بھی کم اترے گا۔ تو محنت کی سطح جتنی بلند ہوگی ہدایت بھی اتنی زیادہ اترے گی۔ اسی لیے فرمائے کہ جب ہدایت محنت کی سطح بلند ہوتی ہے تو ہدایت بھی زیادہ اترتی ہے اور لوگ دین پر بھی زیادہ چلتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ محنت کی سطح تھوڑی کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہدایت کم اترے گی تو اثر جو پڑے گا وہ لوگوں کی معاملات پر اثر پڑے گا کہ لوگ اپنے معاملات خراب کر لیں گے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ سب شروع ہوگا اس لیے کہ ہم نے محنت کی سطح کو کم کر دی ہے۔ محنت کی سطح کم ہوگی، ہدایت کم اترے گی، لوگوں کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اور محنت کی سطح کم ہو گئی، ہدایت کم اترے گی، لوگوں کی عبادتیں خراب ہو جائیں گی۔ نماز میں دل نہیں لگے گا، تلاوت کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ رمضان میں کلام پاک اٹھایا تھا، رمضان ہوئے 8 مہینے ہو گئے، 9 مہینے ہونے لگے، لیکن اب تک کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگائے کہ عبادت میں ہماری سطح گر گئی۔ اور محنت کی سطح کم ہوتی ہے، ہدایت کم اترتی ہے، ہر فرد کے 24 گھنٹے کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ہماری تنہائیاں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، ہماری راتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ محنت کی سطح کم ہوئی، ہدایت کم اتری، ہر ایک کی انفرادی زندگی، تنہائیاں وہ محفوظ نہیں رہی، ایسی چیزوں میں گزرتی ہے، تنہائی میں ہے اور فون ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہم کس حال میں رات گزار چکے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسی حالت ہے کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی لائق نہیں رہے گی۔ تو ہماری تنہائیاں غیر محفوظ ہو گئی اور محنت کی سطح ہماری گری تو ہدایت کم اتری، ہمارے گھروں کے 24 گھنٹے کا نظام وہ گناہوں کے مطابق بننے لگ گئے۔ مرد بھی، مستورات بھی، بچے بھی، اب ان کے گناہوں کے اوقات متعین ہے، اس وقت میں وہ نافرمانی ہو رہی ہے اور فلاں وقت میں فلاں نافرمانی، فلاں وقت میں فلاں نافرمانی۔ گھر کے 24 گھنٹے کا نظام وہ بے دینی کے مطابق بنا ہوا ہے، گناہ نافرمانی کے مطابق بنا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، حضرت فرماتے تھے کہ اگر اور محنت کی سطح گری تو ہدایت کم اترے گی، مسلمانوں کو غیروں کے طریقے پسند آنے لگے، غیروں کے رسم و رواج، غیروں کے گھریلو زندگی، غیروں کی شادی بیاہ، وہ سب طریقے مسلمانوں کو پسند آنے لگتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے گھروں میں کہ پیدائش کی تاریخ جیسے غیر مناتے، اپنے مسلمان بھی اپنے گھروں میں منانے لگتے ہیں۔ شادی بیاہ میں ناچ گانے غیروں میں تھے، اب مسلمانوں میں بھی آ گئے۔ کاروبار میں دھوکہ دینا، ہڑپ کر لینا، ایک زمین 2-4 کو بیچ دینا، یہ دوسروں میں تھا، مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ جو کچھ غیروں کے طریقے تھے مسلمانوں کو اچھے لگنے لگے، اس لیے کہ محنت کی سطح کم ہو گئی ہماری، محنت کی سطح گری تو ہدایت کم اتری، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہوئے، ہماری عبادتیں خراب ہوئی، ہماری معاشرت خراب ہو گئی۔ اب آگے ہمارے اخلاق پر نمبر آ گیا ہے، اب ہمارے اخلاق بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حضرت فرماتے تھے، ایسے اگر محنت کی سطح کو بلند کر دی، محنت کی سطح کو اور اونچا کر لیا، محنت کی سطح بڑھتی ہے تو ہدایت اترتی ہے، سب سے پہلے لوگوں کی عبادتیں اچھی ہو جاتی ہیں،
مسجد آئے، نماز پڑھی، کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے ہوئے، ذکر میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر اپنی زندگی کا مراقبہ کرنے بیٹھے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز سے پہلے بعد میں 10-15 منٹ مسجد میں بیٹھ کے جانے کی عادت ہو گئی کہ عبادتیں اچھی ہونے لگ گئی، کہ دن لوگ فارغ کرتے عبادت کے نام سے۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ صبح میں آئے، فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک رہے، گھر گئے، گھر سے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو گئے، اتوار کا دن تھا، پھر مسجد آ گئے، آگے دوپہر تک نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی دعا میں۔ ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے آپ کا، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کی دکان وغیرہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے میں آفیسر ہوں، بڑی جگہ پر میری ذمہ داری ہے، عام دنوں میں نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، مجھے عبادت کا وقت نہیں ملتا ہے، فرائض ادا کر لیتا ہوں اور دنوں میں، لیکن یہ میری چھٹی کا دن خاص میرے اور اللہ کے درمیان کا ہے، یہ دن خالص میں عبادت میں گزارتا ہوں، صبح سے شام تک، بلکہ ظہر کے بعد تک بھی وہ عبادت میں مشغول رہا، نہ کسی سے بات ہے، نہ فون ہے، نہ کوئی چیز ہے، کہ اللہ سے عبادت کرنے سے جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ہمارا کمزور ہو گیا، اس کی وجہ ہے کہ ہماری محنت کی سطح گر گئی، محنت ہوتی ہے تو اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اسی تعلق کا نتیجہ بندہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرتا ہے، تو پھر اور محنت کی سطح بلند ہوتی ہے، ہدایت زیادہ اترتی ہے، لوگوں کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، اور محنت کی سطح بلند ہوتی ہے، لوگوں ہدایت اور اترتی ہے، لوگوں کی 24 گھنٹے والی زندگی وہ دین کے مطابق بننے لگ جاتی ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے آدمی کا وہ دن جو گناہ کے بغیر گزرا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس دن کو اپنے نبی کے ساتھ گزارا ہے، آدمی کا جو دن گناہ کے بغیر گزرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے نبی کے ساتھ وہ دن گزارا ہے، نبی کے ساتھ گزارا جانے والا دن جتنا پاک و صاف ہے، گناہوں سے پاک و صاف دن بھی اسی دن کے مشابہ ہے۔ حضرت مجدد علی فیضانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ اس امت میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ 20-20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی بھی نوبت نہیں ہے، 20-20 سال گناہ سے پاک و صاف ان کے نام اعمال، تو محنت کی سطح بلند ہوتی ہے، ہدایت زیادہ اترتی ہے، لوگوں کی 24 گھنٹے والی زندگی اچھی ہوتی ہے، گھریلو زندگی اچھی ہوتی ہے، اور محنت کی سطح زیادہ ہو جاتی ہے، ہدایت اتنی اترتی ہے کہ غیروں کو اسلام پسند آنے لگتا ہے، اسلام کے طور و طریقے، اسلامی زندگی، اسلام کی عبادتیں، وہاں کے اللہ سے تعلقات کی چیزیں سب غیروں کو پسند آنے لگ جاتی ہیں، تو اس کے لیے حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ساتھی اس کی نیت کرنا کہ 2 کام مجھے کرنے، پہلا کام اپنی مقدار محنت کو بڑھانا، کہ اپنی مقدار محنت بڑھائے، کہ جتنی مقدار کی محنت میں کر رہا ہوں، روزانہ 2.5 گھنٹہ میرے ذمہ تھا، دے رہا ہوں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تو اب اس وقت کو بڑھانے کی فکر کرنا، اپنی مقدار محنت کو بڑھانا، 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے پر آنا، 1.5 گھنٹے پر ہے 2 پر آنا، 2 پر ہے 2.5 پر آنا، ہمارے لیے یہ واجبی وقت ہے کہ 2.5 گھنٹہ ہم اپنی ذمہ داری سے دیں، اب یہ 2.5 گھنٹے میں اپنی بستی ہو، محلہ ہوگا، اپنی بستی بھی ہوگی، 5 مرتبہ آس پاس کی بستیوں کو جانا بھی ہو جائے، 2.5 گھنٹہ امانت داری سے لے لیں، پورا لے لیں، تو پھر آس پاس کے علاقوں میں بھی کام کرنے میں آسانی ہو جائے، تو اس کے لیے حضرت فرماتے تھے پہلا کام ہے کہ اپنی مقدار محنت کو بڑھانا، دوسرا کام ہے کہ اپنے نئے ساتھیوں کو کام میں تیار کرنا،
اپنی طرف سے نئے نئے ساتھیوں کو تیار کرنا، کام میں لگانا تھا۔ آج نئے نئے ساتھی کام میں آنا بند ہو گئے، جس کی وجہ سے کام کی ترقی رک گئی۔ نئے نئے ساتھیوں کو کام میں چلانے کی فکر کرنا، نئے ساتھی وہ ہمارا عملہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اللہ والے فرماتے تھے کہ آدمی دنیا سے جائے تو لاوارث ہو کے نہ جائے۔ لاوارث کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جس کی اولاد ہے دنیا سے گیا وہ لاوارث ہے، بلکہ لاوارث وہ ہے جس کی اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے بعد کسی کو دین کا کام کرنے کے لیے چھوڑ کے نہیں گئے۔ اپنے بعد جیسے ان کا جنازہ نکلا، گھر سے دعوت کا کام بھی نکل گئے۔ کہ نئے نئے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے کے نوجوانوں کو، سب کو دین کے کام میں چلانے کی فکر کرنا۔ یہ دو ذمہ داریاں جس سے کام کی ترقی ہوگی، کہ اپنی مقدار محنت کو بڑھانا، نئے نئے ساتھیوں کو کام میں لگانے کی فکر کرنا، اور دوسرا فرمایا وہ کام جس کی وجہ سے ہدایت آتی ہے، وہ کام ہے جو حضرات صحابہ نے، انصار نے مدینہ پاک میں کیا تھا۔ اس کام کو کرنے سے ہدایت عام ہوتی ہے، لوگ ہدایت میں جوق در جوق اسلام میں، دین میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ آپ علیہ السلام مدینہ پاک پہنچے، سب کو حکم تھا کہ جہاں کہیں بھی ہے وہ مدینہ پاک آ جائیں۔ سب مدینہ پہنچنے لگے تو آپ علیہ السلام نے مدینہ پہنچتے ہی یہاں ایک ذمہ داری دی کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بار کی فکر کرنا اور آنے والے بھائیوں کو اپنی چیزوں میں حصے دار بنا لینا۔ ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار نہ ان کے قبیلے کا نام تھا، نہ ان کے خاندان کا نام تھا، نہ علاقے کی وجہ سے ان کو یہ نام ملا، بلکہ یہ نام اللہ نے ان کو دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی نسبت پر میری مدد کریں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کہتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، دین کے کام میں ساتھ دینے والے۔ جیسے حضور کا ساتھ دینے والے صحابہ تھے، ویسے ان کا ساتھ دینے والے حواری تھے۔ تو اللہ نے ان کو نام دیا انصار، نہ ان کے قبیلے کا تھا، نہ خاندان کا، نہ ان کی کسی علاقے کا نام تھا۔ وہ تو شریعت نے، اللہ نے ان کو نام دیا انصار کا، کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور انہوں نے پورے دین کا ساتھ دیا۔ اپنے جو آمدنی کا راستہ تھا آدھا ہو گیا، اس کے باوجود بھی دین کے کام میں ساتھ دیے۔ جو مہاجرین تھے اپنا آدھا باغ ان کو دے دیا، آدھا باغ اپنے لیے رکھے، تو آدھی آمدنی کم ہو گئی۔ کبھی راہ خدا کے تقاضے آتے تو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی تھے۔ تک ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت، ایک درخت میں 100 کلو کھجور نکلے تو کتنے کلو ہو گئے؟ ایک درخت میں 100 کلو کھجور ہو اور 600 درخت ہو تو کتنے ہو گئے؟ 60 ٹن کھجوریں ہو گئی۔ 600 درخت ہے اور ایک درخت میں 100 کلو آ رہے، اور یہ 60 ٹن کھجوریں جن کے باغ میں آتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے تقاضا رکھا، دین کا تقاضا ہے، تو سیدھے آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کو قرض دو۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے، اس میں 600 درخت ہیں کھجور کے، اب وہ سارے کے سارے میں اللہ کے نام پر قرض میں دیتا ہوں، آپ جہاں چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سیدھے اپنے باغ گئے، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی ام دحدہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض میں دے دی ہے۔ وہ بھی صحابیہ تھی، وہ بھی حضور کے زمانے کی خاتون تھی،
انہوں نے اندر سے آواز لگائی، کہا بڑی بہترین تجارت کر کے آئے ہو کہ جو گھر میں سامان تھا تھوڑا سا سمیٹا، بچوں کو لے کے وہ بھی باغ کے باہر نکل گئے۔ تو اللہ کے دین کے تقاضے آتے اس میں بھی خرچ کرتے، اور پھر کبھی آنے والے مہمان ہوتے، آنے والے مہمانوں کو آپ علیہ السلام پوچھتے، بھائی کوئی ہے ان مہمانوں کی مہمانی کر لے؟ تو وہ مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے لیے کوئی کچھ صحابہ 5 کو 10 کو 20 کو 50 کو لے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں معلوم کرتے کچھ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام بار بار مطالبہ کرتے، کوئی ہے بھئی ان مہمانوں کو تھوڑا لے جاؤ۔ ایک صحابی ایک مرتبہ لے گئے جس کا تفصیلی قصہ حیات الصحابہ میں ہے۔ گھر والوں سے کہا کوئی چیز اٹھا کے مت رکھنا، چھپانا نہیں، جو ہے مہمان کو کھلا دو۔ انہوں نے کہا میرا آپ کا تو آج فاقہ ہے، بچوں کے لیے رکھا ہے، کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، مہمان کو کھلا دیں گے۔ ایسی قربانی مدینے والوں نے دی تھی کہ اپنا سب کچھ لگایا دین کے لیے۔ اللہ کے راستے کے تقاضے آتے، اللہ کے راستے کے لیے نکلنے کے تقاضے آتے تو اس میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا خرچ خود لے کر چلتے۔ بعض مرتبہ اپنے جو نادار ساتھی ہیں چھپے طریقے سے ان کے اوپر بھی خرچ کرتے، نادار ساتھیوں کا خرچ اٹھاتے، رائے مہمانوں کا خرچ اٹھاتے۔ مہمان جب یہ واپس جاتے تو ان کو توشہ باندھ کے بھی دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہفتے 10 دن ایک ایک علاقے والوں کو آپ علیہ السلام آنے والی مہمان جماعتوں کو دیتے۔ 15 دن کے بعد آپ بلاتے، کارگزاری لیتے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ کوئی سورہ فاتحہ سناتے، کوئی دعائے قنوت سناتے، کوئی تشہد سناتے، کوئی کچھ سناتے، کوئی کچھ سناتے۔ پھر آپ علیہ السلام پوچھتے تم نے میرے صحابہ کو کیسے پایا؟ تو وہ کہتے کہ اللہ کے نبی ہم نے ایسے دنیا میں لوگ نہیں دیکھے، اپنا کھانا ہمیں کھلا دیتے، اپنا بستر ہمارے لیے دے دیتے، ہمیں بستر پر آرام کر، ہمارے بستر ان کا بستر ہمیں دے دیتے اور وہ آرام کیے بغیر ویسے ہی ہمارا انتظار کرتے، اپنا کھانا ہمیں کھلا دیتے، خود بھوکے رہتے۔ ہم نے ایسے اساتذہ، ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ تو یہ محنت چلی اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کے دین کا جب بھی کوئی تقاضا آتا تو اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھتے تھے۔ خوشیوں میں اللہ کے دین کا تقاضا آتا اس میں بھی چلتے، غم میں اللہ کے دین کا تقاضا آتا اس میں بھی اللہ کے راستے میں چلتے۔ کبھی اپنے گھر میں خوشی کی خبر ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اب اس کی خوشخبری ملی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آتا تو اللہ کے دین کے تقاضے پر نکل جاتے۔ کبھی اپنے کاروبار کے لیے چیزیں خرید رہے، اللہ کے دین کا تقاضا آتا چیزیں خریدنا چھوڑ کے اللہ کے دین پر نکل رہے۔ کبھی گھر والی بیمار ہے، اللہ کے دین کا تقاضا آیا، گھر والوں کو کسی کے حوالے کیا، آس پاس پڑوس کی خواتین سے کہہ دیا، اللہ کے راستے میں چلے۔ حالات جیسے بھی ہوتے اللہ کے راستے میں چلتے تھے۔ کبھی زبان سے بھولے سے بھی نہیں نکلتا کہ میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، یا اللہ کے راستے میں جانے کی میری طاقت نہیں۔ جیسی بھی حالت ہوتی، چاہے تکلیفیں ہوتی، حالات ہوتے، اسی لیے صحابہ کہتے تھے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشد والمکرہ فی العسر والیسر وعلی اثرت علینا۔ باقی ہم نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے اس بات پر کہ ہم سنیں گے، مانیں گے، دل چاہے نہ چاہے، حتیٰ کہ ہمیں چھوڑ کر ہم سے آگے دوسروں کو بھی کام میں آگے بڑھایا جائے تب بھی ہم کام کرتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام سے، انصار سے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا۔ صحابہ انصار نے کہا اللہ کے نبی تب تو ہم لڑیں گے کہ ہم دین کے کام میں آپ کے زمانے میں سب سے آگے رہتے تھے، ہمیں کیوں پیچھے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے مت کرو، صبر کرو۔ صحابہ نے انصار نے پوچھا کب تک صبر کرنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کرتے کرتے وہاں کے ملاقات کر لیں. اسی لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس انصار آئے. انصار آ کے ان کے دل میں تھا کہ اب تو اسلام کو شان و شوکت حاصل ہو گئی, تھوڑا سا اپنی باغات وغیرہ درست کر لیں گے. تو وہ دل میں سوچ کے آئے تھے آپ علیہ السلام سے کچھ رخصت لینے, کچھ اجازت لینے کے لیے. جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار مانگو, کیا مانگتے ہو, آج اللہ سے سب لے کے دوں گا. انصار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہے کہ اب دنیا مانگے گے, چند کوڑیاں ختم ہو جائے گی. اس وقت میں دریائے نبوت جوش میں ہے, اللہ کے نبی سے خوب مانگ لیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہماری مغفرت کی دعا کرو. تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولازواج الانصار ولاولاد الانصار ولاولاد اولاد الانصار ولجیران الانصار ولموالي الانصار. آپ علیہ السلام دعائیں دیتے چلے گئے, دعائیں دیتے چلے گئے. انصار رونے لگے, خدا نہ خاصا ہم دنیا مانگ لیتے کتنا نقصان ہو جاتا. آج اللہ کے نبی نے ہماری نسلوں کا مسئلہ حل کر دیا. کہا کہ اللہ انصار کی مغفرت کر دے, انصار کے بیویوں کی مغفرت کر دے, انصار کے بچوں کی مغفرت کر دے, انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت کر دے, انصار کے غلاموں کی مغفرت کر دے. آپ علیہ السلام دعائیں دیتے چلے گئے. یہ دعائیں جیسے اس زمانے کے انصار کے لیے تھی, ہر زمانے کے دین کے کام کرنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے, ان کے لیے بھی دعائیں, چاہے وہ دعائیں وہ محنتیں ہماری دین کے کام کے لیے ہو, دعوت کے کام کے لیے ہو, محنتیں جان مال لگ رہی ہو, ہماری طاقت و صلاحیت لگ رہی ہو, یہ ہر وہ دین کے کام جس میں ہم آگے بڑھ کے چل رہے, سب دین کے کاموں کی معاونت انصار میں شامل ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے اس دین کے کام کو پوری زندگی کا مقصد بنا کے چلایا. اسی کے غم میں گھلتے تھے, اسی کی طرف میں رہتے تھے, اسی حال میں, اسی میں آپ روتے روتے پوری زندگی گزارتے. متواصل الاحزان دائم الفکر لیست له راحہ ولا يتکلم الا لحاجہ. کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے, ہر وقت وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے, مسلسل غم ہوتا تھا. سوائے ضرورت کہ آپ زبان نہیں کھولتے تھے, ہمیشہ زبان مبارک پر فکر امت کا, زبان مبارک پر امت کے لیے دعائیاں جملے, امت کے لیے فکروں والے جملے ہوتے تھے. دل کوڑتا تھا, سینے میں دل ایسے پکتا تھا جیسے ہانڈی پکتی. تو یہ غم اور فکر آج ہماری ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ والے فرماتے تھے, حضرت والی صاحب مولا مرقدو سے بارہا سنا, حضرت فرماتے تھے کہ بے فکری دائی کی موت ہے. یہ بے فکر ہو گیا, دائی مر گیا. آج ہمارا کتنا عرصہ بے فکری میں چلتا ہے. تو اس کے لیے اپنی فکر کرنا, امت کے ہر فرد کی فکر کرنا, اپنے علاقوں کی فکر کرنا, ہر جگہ کی فکر کرنا کہ کیسے یہاں 100% دین زندہ ہو. تو اس کے لیے بھائیوں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے کہ اب تنہا اپنے بیٹھ کر غور کرنا کہ اب تک کی میری زندگی کس راستے پر لگی ہے. اب اس کے بعد بقیہ زندگی ساری کی ساری اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں لگاؤں. لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. بولے سامنے تھکے ساتھ بھوک لگے, دل جان سے انشاءاللہ بولے, ہماری مسجد کی چھت اور اونچی ہو جاتی ہے. لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے, برکت نصیب فرمائے, ترقی نصیب فرمائے. ہم نے ایک نیت کی ہے کہ آج کے بعد اب پوری زندگی اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں لگائیں انشاءاللہ. اس کے لیے کھڑے ہو کر ہمت کر کے بتائیں, 4 مہینے کے لیے ہمت کر کر اپنی جگہ کھڑے ہو کر بتائیں. جتنے آئے سب نیت کریں, انشاءاللہ اللہ کے راستے میں چلیں گے. تاریخ کے مشورے سے طے کریں گے, لیکن ہمت کر کے بتائیں. تاکہ اللہ سے نبی اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ.
थोड़ी देर खड़े रहे नाम लिखने तक। आपके खड़े होने को देखकर और साथी भी हिम्मत करेंगे। और बोलो भाई इस्लाम नगर से अलमास से ड्राइवर खाली लिखाना सब तुम्हें उठाओ उठोगे ऐसे बस्ती वाले बताए अपने यहाँ से पूरी जमात को, पूरी जमात बताए। जावेद भाई इस्लाम नगर सिकंदर भाई सिकंदर भाई अपने बबूर भाई और बोलो भाई हाफिज रियाज हाफिज रियाज साहब इस्लाम नगर से हाफिज मेहरान साहब की जमात अल्लाह कबूल करे। और बताएं और हिम्मत करें साथी। जितने आए हैं सब नियत करो। आज हमारे इतनी बड़ी आप हजरात ने कुर्बानी दी, इतनी देर से आप बैठ के एक कुर्बानी की नियत और कर लो, इंशाल्लाह 4 महीने जरूर लगाएंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत करके सब खड़े हो जाओ, एक मरतबा सब खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह चलेगा। बहुत खूब तशरीफ रखिए। आप मस्तूरात भी माशाल्लाह बड़ी तादाद मस्तूरात आई है। मस्तूरात की भी बड़ी कुर्बानी है। मस्जिद के बाद मस्जिद की तामीर में भी हर चीज में माशाल्लाह इस बस्ती की मस्तूरात ने खूब साथ दिया है। अल्लाह ताला इन मस्तूरात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्तूरात भी अपने यहाँ नियत करें, जिनके 3 दिन लगे वो 10 दिन वाले 40 दिन के लिए हिम्मत करके नियत करें।